ولعنت اللہ علی قوم الکاذبین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. جتنے اس گرمی کے موسم میں عزادار مومنین و مومنات تشریف فرما ہو، اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے محسن انسانیت مولا حسین بادشاہ کی عزت و عظمت پہ باجماعت بواز بلند صلوات. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرے انتہائی واجب الاحترام عزت مآب سادات وغیرہ سادات سامعین محترم، مالک دو جہاں سید ندیم عباس کاظمی، سید ایزن کاظمی، سید ابو ذر کاظمی، ان کی یہ فرش عزا کا اہتمام کرنا پاک بی بی سیدہ زہرا اپنے بیٹے حسین کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. آپ جتنے بھی مومنین و مومنات فرش عزا پہ اس گرمی کے موسم میں تشریف فرما ہو، مالک حسین کے ذکر کے صدقے میں آپ سب کو محشر کی گرمی سے محفوظ فرمائے. ندیم بھائی، ان کے لیے خصوصی دعا کے لیے کہا گیا ہے. مومنات کی طرف سے مالک کائنات ان کے خانوادہ کو اپنے حفظ و امان میں فرمائے. اکثر ماں باپ اپنی بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے. مالک آج بی بی سکینہ بنت حسین کا جنازہ برآمد ہونا ہے. تجھے حسین کی اس مظلومہ بیٹی کا واسطہ ہر ایک کی بیٹی کے نیک نصیب اور نیک مقدر فرما. اور آج شہزادہ علی اصغر کا گہوارہ برآمد ہونا ہے. مالک کائنات تجھے بی بی رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ، جو مومنین و مومنات بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ سے سرفراز فرما. مالک کائنات ان عزاداروں میں اگر کوئی بیمار بیٹھا ہے، اس ذکر کے صدقے میں اس کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما. اپنے وقت کے امام کی ظہور کی تعجیل کے لیے، اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، معرفت آل محمد حاصل کرنے کے لیے، زیارات مقدسہ پہ مالکوں کی بارگاہ سے اذن حاصل کرنے کے لیے، آل محمد کی عزت و عظمت پہ مل کر باجماعت بواز بلند صلوات. اتنا بڑا مجمع لیکن درود کی آواز آہستہ ہے، بلند آواز سے صلوات. مولا فرماتے ہیں بخیل ہے وہ شخص جسے اللہ مال دے اور وہ اس کی راہ میں خرچ نہ کرے. مولا فرماتے ہیں اس سے بھی بڑا بخیل وہ شخص ہے جو کسی کو خرچ کرتے ہوئے دیکھ کے برداشت نہ کر سکے. مولا فرماتے ہیں اس سے بھی بڑا بخیل وہ شخص ہے جو مجھ پر اور میری اہل بیت پر کھلے دل سے درود نہیں پڑھتا. باجماعت بواز بلند صلوات. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا کہنے کیا کہنے. چونکہ مومنین اکرام فضائل کی راتیں نہیں ہے. آج 7 محرم کا دن گزر چکا ہے اور 8ویں کی شب کا آغاز ہو چکا ہے.
صرف 2 دن کا مہمان رہ گیا ہے بطول کا بیٹا، جنہوں نے ہائے کہی ہے پاک بی بی سیدہ، اس کی ہائے اپنے مقدمے میں شمار کرے۔ دربار حسین میں جتنے عزادار مومنین و مومنات آئے ہیں، بی بی سیدہ زہرا ہر کسی کو دیکھ رہی ہے، کون کون میرے بیٹے حسین کا پرسہ دینے کے لیے آیا ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کا باپ اس دنیا سے چلا جائے، کسی کی ماں چلی جائے، جو جنازے پہ آئے بیٹوں کو یاد ہوتا ہے کون جنازے پہ آیا ہے، جو کل پہ آئے، 10ویں پہ آئے، 40ویں والے دن آئے، فاتحہ خوانی کے لیے آئے۔ اولاد یاد رکھتی ہے فلاں میرے باپ کے جنازے پہ یا دعا کے لیے آیا تھا۔ عزاداران حسین ہم جیسے گنہگار یاد رکھتے ہیں، کیا محمد کی بیٹی فاطمہ نہیں یاد رکھے گی کون میرے حسین کا پرسہ دینے کے لیے آیا تھا، کون میری سکینہ کے تماشوں کو یاد کر کے رو رہا تھا۔ عزاداران امام مظلوم کربلا 3 بیٹیاں ہیں جن بیٹیوں پہ امت نے بڑا ظلم کیا۔ یہ جو ہائے کی آواز آ رہی ہے، اللہ تیری آواز پہ رحم نازل فرمائے۔ یہ ہائے کہنا تو انسان کے اختیار میں ہے نا، یہ ہائے کہنا تو تیرے بس میں ہے نا۔ عزاداران امام مظلوم کربلا میں پھر کہہ رہا ہوں، 3 بیٹیاں ہیں جن پر امت نے بڑا ظلم کیا۔ بتاؤ پوچھو آصف رضا، وہ 3 بیٹیاں ہیں کون سی؟ پہلی بیٹی محمد کی بیٹی فاطمہ الزہرا ہے، جس کو محمد دیکھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ بابا کے جانے کے بعد امت نے ایسا ظلم کیا، رو رو کے کہتی رہی، بابا میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہے، بابا میرا محسن شہید ہو، بابا میں سیدھے ہاتھ سے اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ ہو مولا تیری ہائے قبول کرے۔ یا سیدہ زہرا، اپنے بیٹے کے عزاداروں کی دعاؤں کو قبول کر لو۔ عزاداران کریم کربلا، سنتے ہو نا کہ سیدھے ہاتھ سے محمد کی بیٹی تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی۔ میرے بعد میرا بھائی غیور نقوی بیٹھا ہے، مصائب بہت زیادہ آتا ہے اس پہ۔ غیور بھائی دعا کرنا، میں سطر پڑھ لو اور اس پہ عزادار اور مائیں بہنیں ہائے کہہ کے پرسہ دے سکے۔ سنتے ہو نا کہ محمد کی بیٹی سیدھے ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی۔ چچا وجہ کیا تھی؟ ادھر محمد کے دروازے پہ یہ سرخ رنگ کے چراغ لے کر آئے، دروازے پہ آگ روشن کی، جلتا ہوا دروازہ، پیچھے فاطمہ زہرا، ایک لعین نے ٹھوکر ماری، جلتا ہوا دروازہ بطول پہ گرا، یہ اوپر سے گزرنا شروع ہوئے، رو کے کہنے لگی، بابا میرا محسن شہید ہو گیا۔ عزاداران حسین ادھر علی کو یہ لے کے جانے لگے، ادھر بطول نے علی کے دامن کو تھاما، کنفذ ملعون نے فاطمہ کے ہاتھ پہ اتنا زور سے تازیانہ مارا، رو رو کے کہتی رہی، بابا میرا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ یا زہرا، یا زہرا، یہ ہے پہلی بیٹی محمد کی جس کو امت نے بڑا ستایا۔ دوسری بیٹی ہے تیرے اور میرے مشکل کشا علی کی بیٹی، جس کا نام زینب ہے، جو بابا کے سامنے نہیں آتی تھی۔ اللہ جانے شرافی کے دربار میں، بدماشوں کے ہجوم میں، بغیر چادر کے رو رو کے کہتی رہی،
محمد کی بیٹی وعدہ کرتی ہے چادر دے دو بازار عبور کر کے اجرکم من اللہ اجرکم من اللہ تیری رونے کی آوازیں مدینہ محمد تک پہنچے تیرے رونے کی آوازیں فاطمہ الزہرا کے پاس پہنچے عزاداران کریم کربلا مجھے معاف کرنا اگلی سطر بڑی مشکل ہے میں معافی مانگ کے یہ جملہ کہنے لگا ہوں تیسری بیٹی ہے حسین کی بیٹی سکینہ عزاداران حسین جس پہ امت نے بڑا ظلم کیا عزاداران حسین ظلم کا پہلا جملہ پڑھنے لگا ہو جیسے ہی 10 شعبان 57 ہجری اللہ نے حسین کو یہ سکینہ جیسی بیٹی عطا کی اور میری ماں بہنوں اللہ تیری بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رکھے اور میرے جوانوں اللہ تیری بہنوں کے پردے سلامت رکھے ادھر حسین نے اپنی بیٹی سکینہ کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا تیرا صابر امام داڑے مار کے رویا چیخے مار کے رویا اس وجہ سے نہیں بیٹی عطا ہوئی ہے پوچھا حسین سے حسین آپ یہ داڑے مار کے کیوں رو رہے ہیں رو کے کہا اس کی زندگی تھوڑی ہے دکھ زیادہ ہے ہائے کہہ دینا ہائے کہہ دینا ہائے کی آواز بلند ہونی چاہیے اس کی زندگی تھوڑی ہے دکھ زیادہ ہے عزاداران کریم کربلا 10 شعبان 57 ہجری اللہ نے حسین کو سکینہ جیسی بیٹی عطا کی 10 شعبان 58 ہجری 1 سال کی بی بی سکینہ جو ماتمی بیٹھا ہے جس کا ہاتھ سینے پہ آتا ہے وہ ہائے حسین کہہ کے اس مظلومہ بی بی کے دکھ سننا عزاداران حسین 58 ہجری 1 سال کی بی بی سکینہ 59 ہجری 2 سال کی بی بی سکینہ 60 ہجری 3 سال کی بی بی سکینہ شعبان کے بعد آتا ہے رمضان رمضان کے بعد آتا ہے شوال شوال کے بعد آتا ہے ذیقعد ذیقعد کے بعد آتا ہے ذی الحج ذی الحج کے بعد آتا ہے محرم دل دکھے مجھے معاف کرنا لیکن ماتم کر کے یہ جملہ سننا 3 سال 5 مہینے چند گھنٹوں کی سکینہ 10 محرم کا دن شمر حسین کو 13 ضربوں سے ذبح کر رہا تھا یہ آ کے پوچھنے لگی تو نے کہیں میرے بابا کو دیکھا ہے اس نے پوچھا تیرے بابا کا کیا نام ہے بی بی نے کہا حسین حسین کا سننا تھا اس نے زلفوں سے تھاما ادھر حسین کی بیٹی سکینہ کا پہلا تماشا ہائے کہہ دینا ہائے کہہ دینا ماتم کرنا میری ماں بہنوں بی بی کا جنازہ برآمد ہونا ہے عزاداران کریم کربلا کون کون سے دکھ سنا ہو تجھے حسین کی بیٹی سکینہ کے کون کون سے دکھ سنا ہو عزاداران حسین نام فاطمہ تھا بڑے ہوش میں سے سننا صرف چند سطریں کہوں گا مکمل شہادت نہیں پڑھوں گا بہن اور بھائی کا بڑا پیار ہے اصغر اور سکینہ کا جنازے برآمد کروانے میرے بھائی غیور نقوی نے میں صرف چند سطریں کہنے لگا سید زادہ نے کہا آپ بی بی چھوٹی بی بی کے کچھ دکھ سنا دینا عزاداران حسین ابن علی ماتمی عزادار آتے رہیں گے آپ میری طرف دیکھنا عزاداران کریم کربلا نام فاطمہ اس سطر پہ تیری ہائے نکلے گی اگر تو سمجھ گیا نام فاطمہ نفس مطمئنہ کے سینے پہ سوتی تھی سکون سے نام سکینہ مشہور ہو گیا حسین کو سکون ملتا تھا
سکون سے نام سکینہ مشہور ہو گیا، نام فاطمہ، نام سکینہ. لیکن 10 محرم کے بعد کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے زندان شام تک یہ مخدومہ اتنا روئی، اتنا گریہ کیا کہ رکت کی وجہ سے نام رقیہ مشہور ہو گیا. عزاداران کریم کربلا، اللہ جانے تو کس سوچ میں بیٹھا ہے، اللہ جانے تو کیوں شرما رہا ہے. میں حسین کی دکھیاری بیٹی کے تجھے دکھ سنا رہا ہوں. اگر تو نے کبھی سکینہ کے لیے رونا ہونا تو اپنی 4 سال کی چھوٹی بچی کو یا اپنی بہن کو کسی کمرے میں بند کرنا، اس کی لائٹیں بند کر دینا، رو رو کے کہے گی بھائی دروازہ کھول، بابا دروازہ کھول، میں مر جاؤں گی. خود سوچ، زندان میں سکینہ بابا کے بعد. یہ آوازیں بلند ہوئی ہے، یہ آوازیں بلند ہوئی ہے، یہ آوازیں بلند ہوئی ہے. زہرا تیری آوازوں پہ رحم نازل فرمائے. اور میری ماں اللہ تیرا ماتم قبول کرے. اور تو ماتم کر رہی ہے، تیرے کوئی ہاتھ نہیں تھام رہا، کوئی ظلم نہیں کر رہا. یہ مقدر حسین کی بہن زینب الکبریٰ کے تھے، جب بھی روتی تھی ظالم سجاد کو تعزیت اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. عزاداران کریم کربلا، میں نے کہا ایک نام فاطمہ، ایک نام جعفری صاحب سکینہ، ایک نام رقیہ. اللہ جانے کون ہائے کہے گا، کون چھپ کر کے دیکھتا رہے گا. ایک نام شام میں بڑا مشہور ہو گیا. شام میں اس حسین کی بیٹی کو ہر کوئی چھوٹی کیٹن کہتا تھا. حسین کی بیٹی کوئی نہیں کہتا تھا چھوٹی کیٹن ہے. وہ جس کے رخسار نیلے ہے، وہ جس کے کانوں سے خون جا. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. یا زہرا، یا زہرا، ان عزاداروں کے پرسے قبول کر لو. عزاداران حسین کون کون سا دکھ سنو. آخری جملہ کہہ رہا ہوں، اپنے بھائی کے حوالے منبر کرنے لگا ہوں. لعین کا دربار، لعین تخت پہ بیٹھا ہے. یزید ملعون شراب کے نشے میں شمر سے پوچھنے لگا، میں نے سنا ہے کوئی حسین کی بیٹی ہے جسے حسین سے بڑا پیار تھا. میں نے سنا اس کا بابا بھی اس سے بڑا پیار کرتا تھا. اور میری ماں بہنوں رو کے ماتم کر کے جملہ سننا. آخری جملے کہہ رہا ہوں منبر چھوڑنے لگا ہو. میں نے سنا ہے کوئی حسین کی بیٹی ہے، اسے بابا سے بڑا پیار ہے. شمر کہتے ہاں، وہ جو سامنے بچی کھڑی ہے نا، یہی وہ حسین کی بیٹی ہے جس کو اپنے بابا سے بڑا پیار ہے. عزاداروں مجھے معاف کرنا، اب جن رسیوں میں ہاتھ بسے گردن ٹیڑھا، اسی رسی میں سکینہ کا گلا بندھا ہوا. ماتم کر لینا ماتا، اور مولا تیرا ماتم قبول کرے. اور سر پہ ہاتھ تو اٹھا سکتا ہے نا. ہائے زہرا، ہائے زہرا. عزاداران کریم کربلا، جیسے ہی سکینہ کے گلے میں رسی، اس نے شراب کے نشے میں پوچھا مجھے بتا تیرا نام کیا ہے. عزاداروں لب ہلے، آواز نہیں آئی. لب ہلے، آواز نہیں آئی. اس نے پوچھا بتا تیرا نام کیا ہے. لب ہلے، آواز نہیں آئی. اس نے تیسری بار پھر کہا بتا تیرا نام کیا ہے. ہوگا میں شوالو، لب ہلے، آواز نہیں آئی. اس نے کہا شمر، یہ بچی جواب کیوں نہیں دیتی. شمر نے تازیانہ لیا، تازیانہ لے کے قریب آیا.
سید سجاد تڑپ گئے، تڑپ کے کہا او نہ مارنا، اس کے گلے کی رسی اتنی تنگ ہے وہ بول تو رہی ہے، ہائے زہرا ہائے زہرا، یا بی بی سکینہ ان کا پرسہ قبول کرنا، وہ بول تو رہی ہے، حوصلہ میری ماں حوصلہ، وہ بول تو رہی ہے لیکن اس کی آواز نہیں آ رہی۔ اس نے کہا گلے کی رسی کھولو، رسی کھولی گئی، اس نے کہا مجھے بتا تیرا نام کیا ہے، ماتم کر کے جملے سن رہا، اس نے کہا بتا تیرا نام کیا ہے، بی بی کہتی ہے سکینہ، اس نے کہا میں نے سنا ہے تیرا بابا تجھ سے بڑا پیار کرتا تھا، میں نے سنا ہے تجھے اپنے بابا سے بڑا پیار تھا، بی بی کہتی ہے ہاں میرا بابا مجھ سے بڑا پیار کرتا تھا، میں اپنے بابا سے بڑا پیار، اس نے کہا اچھا مجھے اپنا پیار بتا، اپنے بھائی سجاد کی طرف دیکھا، سید سجاد ہاتھوں میں ہتھ کڑیا، کمر میں لنگر، کمر میں تو کمر میں لنگر، پاؤں میں بیڑیا، گلے میں توک، تڑپ کے بہن کی طرف دیکھ کہا سکینہ تیرا امتحان ہے، عزادارو امتحان کا نام آیا، بی بی نے کہا میرا بابا مجھ سے اتنا پیار کرتا تھا، میرا بابا میری بہن بیٹھ جا، میری بہن بیٹھ جا، اللہ تیرا پردہ سلامت رکھے، کہا بابا میرا مجھ سے اتنا پیار کرتا تھا کہ میرا بابا میرے رخساروں کو چومتا تھا، میرا بابا اللہ جانے میرے کانوں کو کیوں چومتا تھا، یہ تو جب میرے گوشت وارے اتارے گئے مجھے پھر پتا چلا میرا بابا میرے کانوں کو کیوں چومتا، ماتم کر کے جملہ سن لو، اس نے کہا اور محبت بتاؤ، بی بی کہتی ہے میرا بابا جب بھی بازار سے باہر سے آتے تھے نا تو نرم نرم کھجورے، نرم نرم خرمے مجھے اپنے زانو پہ بٹھا کے اپنے ہاتھوں سے کھلاتے تھے، ہوگا میں شاہ والو اللہ کرو سطر سن لو اور برداشت کر لو، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، جیسے ہی کہا نا میرا بابا مجھے نرم نرم کھجورے کھلاتا تھا، اس نے کہا اگر آج ملے تو کھا لے گی، اگر آج ملے تو کھا لے گی، سید سجاد نے کہا سکینہ امتحان ہے، عزادارو جیسے ہی کہا نا آج ملے تو کھا لے گی، ادھر بھائی نے امتحان کہا، ادھر نئی نے اپنے تخت کے نیچے سے ایک تشت نکالا، تشت پہ رومال پڑا تھا، اس نے کہا لو کھجورے کھا لے، لو کھجورے کھا لے، بی بی نے رومال ہٹایا، مدت کے بعد بابا کا سر دیکھا، حسین کے ساتھ دائیں کی زلفیں پائے، آبرو کٹے ہوئے، ہونٹ کٹے ہوئے، رو رو کے کہنے لگی